اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 136 سے 140 تک کو پڑھنے کی، سیکھنے کی اور سمجھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اسے صحیح پڑھنے، صحیح سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آیت نمبر 136، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قولوا آمنا باللہ، کہو ہم ایمان رکھتے ہیں اللہ پر۔ قولو یعنی کہو، آمن نا، آخر میں جو نا ہے وہ ضمیر متصل ہے، جمع کی ضمیر ہے کہ ہم ایمان لائے، باللہ اللہ پر، با کے نیچے زیر ہے اور یہ پر کے میننگ میں ہے۔ وما انزل الینا، واو مانے اور، ما مانے جو کچھ، انزلہ نازل کیا گیا، الینا ہماری جانب، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کچھ بھی عطا کیا گیا، یعنی قرآن مجید۔ وما انزلہ اور جو کچھ نازل کیا گیا، الی ابراہیم ابراہیم کی طرح، و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط، حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب اور ان کی اولاد، اسباط ان کی اولاد۔ وما اوتیا اور جو کچھ دیا گیا، وہاں لفظ تھا انزلہ نازل کیا گیا، اور یہاں ہے وما اوتیا اور دیا گیا۔ کیسے دیا گیا؟ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ گئے تو ان کو اللہ تعالیٰ نے تختیاں دیں، ان کو تختیاں عطا کی گئیں، ان کے جو کمانڈس تھے، جو احکامات تھے وہ ان کو تختیوں پہ لکھے ہوئے ملے تھے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے لفظ استعمال کیا ہے اوتیا، وما اوتیا اور جو کچھ دیا گیا موسیٰ اور عیسیٰ کو، وما اوتی النبیون اور جو کچھ دیا گیا نبیوں کو، من ربہم ان کی رب کی طرف سے۔ تو یعنی کہ یہاں ایمان بتایا ہے ہمارا کہ ہم صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یا قرآن پر ہی ایمان نہیں رکھتے، بلکہ ہم اس کے علاوہ جو آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء کرام گزرے ہیں، ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، ان کی اولاد، موسیٰ، عیسیٰ اور جو بھی نبی تھے، ہم ان سب کو اللہ کی جانب سے بھیجے گئے نبی بھی جانتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، اور ہمارا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہے جب تک ہم ان تمام نبیوں پر اور ان کے کو دی گئی، عطا کی گئی یا نازل کی گئی کتابوں پر ایمان نہیں لائیں۔ لا نفرق، دیکھیں یہ بڑی اہم آیت ہے، لا نفرق بین احد منہم، ہم ان میں سے کسی کے درمیان تفریق نہیں کرتے۔ اب یہاں پہ دیکھیں دو باتیں ہیں، ایک ہوتا ہے تفریق کرنا، ایک ہوتا ہے کسی کو فضیلت دینا۔ فضیلت کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے صحیح بات ہے کہ ایک نبی کو دوسرے نبی پر کوئی فضیلت ہو، جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں ہی تیسرے پارے کا پہلی آیت کیا ہے، تلک الرسول فضلنا بعضهم علی بعض، یہ سب رسول جو ہیں انہیں فضیلت دی ہم نے بعض کو بعض پر۔ تو نبیوں میں آپس میں ایک دوسرے پر فضیلت تو ہے، لیکن ان میں فرق نہیں ہے۔ فرق کا مطلب یہ ہے کہ ہم کسی ایک کو مانیں اور ایک کو نہیں مانیں، تو ایسا نہیں ہے۔ ہمارا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوگا جب تک ہم سب کو نبی اور سب کو اللہ کی طرف سے بھیجا گیا پیغمبر نہ جانیں۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ اور ہم اسی کے مطیع و فرما بردار ہیں۔ مسلمون کے معنی فرما بردار ہو جانا، اپنی گردن کو جھکا دینا، ٹوٹلی اپنے آپ کو اپنے رب کے حوالے کر دینا۔ آیت نمبر 137، 137۔ وَإِنْ آمَنُوا پھر اے مسلمانوں، اے ایمان والو، بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ اگر وہ یہود، اگر وہ اب وہ کی طرف، وہ کس کی طرف اشارہ ہے؟ یہود و انصار کی طرف۔ وہ بھی اسی طرح ایمان لائیں جس طرح تم ایمان لائے ہو، یعنی اب یہ فرمایا کہ اگر یہ جو یہود و نصارہ ہیں، یہ جو ضدم ضدی ہے، یہ جو ہٹ دھرمی ہیں، اس کو یہ چھوڑ دیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی مان لیں اور قرآن کو اللہ کی آخری کتاب مان لیں، تو فقد اہتدوا تب وہ ہدایت پر ہوں گے۔ صرف اللہ کو مان لینا اور آخرت کو مان لینے پر ان کی بخشش نہیں ہوگی۔
وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر وہ پیٹھ موڑ لیں، دونوں رخ دکھائیں کہ اگر تو وہ جس طرح سے تم لوگ ایمان لائے ہو سارے نبیوں پر بغیر کسی کے درمیان میں کوئی تفریق کیے، سب کو مانتے ہوئے، تو وہ یہ نہیں کریں کہ جناب ہم نے موسیٰ کو تو مان رہے ہیں پر عیسیٰ کو نہیں مان رہے، جو عیسیٰ کو مان رہے ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مان رہے. ایسا نہیں ہوگا. سارے نبیوں کو بالکل برابری کے سارے نبیوں کو جو ہے ماننا ضروری ہے، اللہ کا نبی ماننا ضروری ہے. پھر اس کے بعد جو ہے تب اگر وہ ایسا کریں گے تو پھر وہ تبھی جو ہے ایمان لائیں گے. فقط اہتدوا، تبھی وہ ہدایت پر ہوں گے. وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر وہ پیٹھ موڑ لیں، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، تو پھر وہی ہیں ضد پر. اگر وہ پیٹھ موڑ لیں تو سمجھو کہ یہ ضد کر رہے ہیں، ورنہ معلوم انہیں سب کچھ ہے، ساری حقیقت ان کو معلوم ہے. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، تو اے نبی آپ کے لیے ان کے مقابلے میں اللہ ہی کافی ہے. اب کتنا بڑا ورڈ ہے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، تو یہ اتنا مشکل لفظ لگ رہا ہے، لیکن آپ دیکھیں سب سے آخر میں اس میں دو ضمیریں موجود ہیں. کاف مانے آپ اور ہم مانے ان سب کے، ان سب. فا مانے فا اور سین، آپ کو پتہ ہے فا مانے تو، سین جب کسی چیز پہ بہت زیادہ یقین اور شدت دلائی جائے فسا. اور کفیل آپ کو پتہ ہے بیچ کا لفظ ہے کاف فا یا، تو کفیل کسے کہتے ہیں؟ مددگار کو کہتے ہیں، اور جو کسی کے مقابلے میں کسی کا مددگار ہو. تو یہ دیکھیں کہ لفظ کھل کے سامنے آ گیا، تو دو ضمیریں لگ کے، تو پس یہ آپ کے لیے ان سب کے مقابلے میں اللہ ہی کافی ہے. یعنی آپ فکر نہ کریں اور کسی کی باتوں کی طرف اور کوئی کمپرومائز کی طرف توجہ نہ دیں. یہ جو کفار کچھ لوگوں کا معاملہ آپ کے ساتھ کرنا چاہ رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کرنا چاہ رہے ہیں، تو آپ ان سے مروب نہیں ہوں اور نہ ہی ان کی دھمکیوں پر آپ ان سے ڈریں. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ سب کچھ سننے والا جاننے والا ہے. آیت نمبر 138 دیکھیں. صبغۃ اللہ، ہم نے تو اختیار کر لیا اللہ کے رنگ کو. جس طرح ملت ابراہیم ہے، اسی طرح صبغۃ اللہ میں بھی یہ مطلب ہے کہ اللہ ہی کے رنگ کو اپنانا ہے. ومن احسن من اللہ صبغہ، اور اللہ کے رنگ سے بہتر اور کس کا رنگ ہوگا. اللہ کے رنگ سے مراد یہ ہے کہ جیسے کہ اخلاق اللہ کے ہیں وہی اخلاق کو ہمیں اپنانا ہے. جیسا حکم اللہ دیتا ہے اسی حکم پہ ہمیں ڈھل جانا ہے. وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور ہم تو بس اسی کی بندگی کرنے والے لوگ ہیں. آیت نمبر 139. قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے کہ کیا تم ہم سے جھگڑ رہے ہو یا دلیلیں دے رہے ہو اللہ کے بارے میں. وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، حالانکہ وہی ہمارا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی ہے. یعنی وہی ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے. وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، اور ہمارے لیے ہوں گے ہمارے عمل. وَلَنَا، اس کو دیکھیں، واو مانے اور، لا مانے لیے، نا مانے ہمارے. ہمارے لیے أعمالنا ہمارے عمل، وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، کم اس میں بھی ہے، کم اس میں بھی ہے، تمہارے لیے تمہارے عمل. وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اور ہم تو خالص اسی کے ہیں. یہاں ان 3 آیتوں کے آخری الفاظ پہ اگر ہم غور کریں، جیسے آیت نمبر 136 کا آخری لفظ، آخری ٹکڑا ہے وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، کہ ہم تو مسلمان ہیں، بالکل اپنے آپ کو اللہ کے آگے جھکا دینے والے ہیں. پھر آیت نمبر 138 وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور ہم تو بس اسی کی بندگی کرنے والے ہیں. اور تیسری آیت نمبر 139 وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، ہم تو خالص اسی کے ہیں. تو مسلمون، نحن لہو مسلمون، اور نحن لہو مخلصون، اور نحن لہو عابدون، یہ 3 کس طرح سے درجے بندے. دیکھیں پہلا درجے میں کیا آیا، ایمان کے. یہ دیکھیں کس طرح سے 3 درجے اللہ تعالیٰ نے یہاں ان 3 آیتوں میں بتائیں کہ سب سے پہلا کام کیا ہے کہ سر تسلیم خم کر دینا. وَنَحْنُ لَهُ مسلمون، ہم اللہ کے سامنے اپنا سر جھکا رہے ہیں، اس کی حلال چیزوں کو حلال سمجھ رہے ہیں اور اس کی حرام کی گئی چیزوں کو حرام جان رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں اور عمل کر رہے ہیں. اس کے بعد وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اب ہم نے جب یہ سب کچھ اپنے دل سے مان لیا تو اب ہم پوری طرح اسلام میں داخل ہونے کے بعد
ہر قسم کی بندگی جو ہے وہ اللہ ہی کے لیے ہے۔ تو اب ہم جو ہیں اللہ کے بالکل بندگی کرنے والے بندے بن چکے ہیں، اطاعت اور پیروکاری جو ہے، ہم کس کی پیروی کریں گے؟ ہر حکم کی، اللہ کی۔ اس کے بعد جو تیسرا اور اصل جو نقطہ ہے وہ نحن لہو مخلصون، کہ یہ عبادت اگر اخلاص کے ساتھ نہیں ہے تو یہ منافقت ہے، اس عبادت سے کوئی دنیاوی منفعت پیش نظر نہ ہو۔ یعنی اب ہم خالص ہو کر اللہ کی عبادت کریں گے، اس میں کوئی سوداگری نہیں ہے، یہ عبادت خدا کی ہے۔ ہم اس لیے عبادت کریں گے اللہ کی کہ وہ ہمارا رب ہے اور ہم جو ہیں اسی کی عبادت گزاریں۔ اسی کے لیے دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، من صلی یرائی فقط اشرکا ومن صام یرائی فقط اشرکا ومن تصدق یرائی فقط اشرکا، یعنی جس نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا، جس نے دکھاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا، اور جس نے دکھاوے کے لیے صدقہ و خیرات کیا اس نے شرک کیا۔ تو یہ تینوں الفاظ کو اپنی ہمیں حرز جان بنانا چاہیے کہ ہم سب سے پہلے لہو مسلمون ہوں، پھر نحن لہو عابدون ہو جائیں، پھر نحن لہو مخلصون ہو جائیں۔ اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہم ربنا اجعلنا منہم، یا اللہ ہمیں بھی ایسا ہی بنا دے، آمین۔ آیت نمبر 140، سوالیہ ہے، کیا تمہارا یہ کہنا ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و الاسباط کانوا ھودن او نصارا، کیا تمہارا کہنا یہ ہے کہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد سب یہودی تھے یا نصرانی تھے؟ یعنی کہ ابھی تم جو یہ کہتے ہو کہ یہودی ہو جاؤ یا نصرانی ہو جاؤ تب ہدایت پاؤ گے، تو کیا ابراہیم یہودی تھے یا نصرانی تھے؟ اور اسحاق، یعقوب، یوسف، موسیٰ، یہ سب کون تھے؟ تو یہی بات آج مسلمانوں کو سوچنی چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اصحاب دیوبندی تھے، بریلوی تھے، یا اہل حدیث تھے، یا شیعہ تھے؟ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اخلاص کا تقاضا یہ ہے کہ ان تقسیموں سے بالا تر ہونا چاہیے اور ان تقسیموں کو چھوڑ دینا چاہیے۔ ٹھیک ہے کہ ایک شخص کسی فقہی مسلک کی پیروی کر رہا ہے، کسی ایک مسلک ہے اور وہ اس کے نزدیک بالکل درست ہے، وہ اس نے اپنی اس کی شناخت، لیکن اس کو اپنی شناخت بنا لینا، پھر اس کو دین پر مقدم رکھنا، ایک کی مسجد سے دوسرے کی مسجد میں ٹانگ پکڑ کے گھسیٹ کے باہر نکال دینا، پھر دین کی تبلیغ کے بجائے اپنے مسلک کی تبلیغ کرنا، یہ درست نہیں ہے۔ یہ سراسر جو ہے یہ دین کی جو اصل روح ہے اس کے خلاف ہے، ہمیں اس بارے میں ضرور سوچنا چاہیے۔ قل اانتم اعلم ام اللہ، کہیے تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ؟ ومن اظلم ممن کتم، اور کان کھول کر سن لو، اور سن لو اس شخص سے بڑا ظالم کون، اور من کون، ازلم ظالم ہوگا، ممن جو کہ کتم شہادتن عندہ من اللہ، کہ جس کے پاس اللہ کی طرف سے ایک گواہی تھی جسے اس نے چھپا لیا۔ کتمہ مانے چھپا لینا، اللہ کی طرف سے ایک شہادت تھی، گواہی تھی، لیکن گواہی علماء یہود سب جانتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور جس رسول کے وہ منتظر تھے یہ وہی ہیں، لیکن انہوں نے اب اس گواہی کو چھپا لیا۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ ہرگز غافل نہیں ہے اس سے جو تم کرتے ہو۔ تو ان 5 آیتوں میں ہمیں سبق یہ مل رہا ہے کہ پہلا سبق تو ہم کو یہ ملا کہ ہمیں نہ صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بلکہ تمام انبیاء پر ایمان لانا ضروری ہے، اس کے بغیر ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ نمبر 2 بات یہ کہ سب سے خوبصورت رنگ جو ہے وہ اللہ کا ہے، جب ہم دین اسلام میں داخل ہو جائیں تو اس رنگ کو پوری طرح اپنے آپ پر چڑھا لیں، اور یہی سب سے بہترین رنگ ہے۔ نمبر 3 بات یہ ہے کہ ہمیں سب سے پہلے اپنے آپ کو مسلمان بنانا ہے، یعنی اپنا سر جھکا لینا ہے، پھر عابدون بنانا ہے، اپنی ہر عبادت کا رخ اللہ کی طرف کرنا ہے، اور پھر مخلصون میں شامل ہو جانا ہے، یعنی ہماری ہر عبادت، ہماری ہر زکوٰۃ، ہماری ہر نیکی، ہمارے ہر اچھا اخلاق وہ جو ہے وہ اخلاص کے ساتھ ہو، صرف اور صرف اللہ کے لیے ہو۔ تو اور ہمیں اللہ تعالیٰ ایسا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اس پہ سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اہم بات جو کہ آخر میں چلتے چلتے کروں کہ ہر قسم کے مسلک کی مسائل سے دور رہنا چاہیے،
کوئی اپنے آپ کو کسی گروہ بندی میں نہیں کرنا چاہیے. ہم سب مسلمان ہیں اور ہم سب کو جو ہے اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے. ایک ہی دین کے، ایک ہی نبی کے پیروکار ہیں ہم. تو پھر جب ہم ان کے پیروکار ہیں تو پھر مزید کسی مسلک کی کوئی ہمیں ضرورت نہیں ہے. صدق اللہ العظیم.